اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا 11واں سپارہ سورۃ توبہ۔ اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سورۃ توبہ دی آیت نمبر 88۔ اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور صحرا نشینوں میں سے بھی کچھ عذر کرتے ہوئے آئیں گے، ان کو بھی اجازت دی جائے۔ اور جنہوں نے اللہ رسول سے جھوٹ بولا وہ بیٹھ رہے، سو جو لوگ ان میں سے کافر ہوئے ہیں ان کو دکھ دینے والا عذاب، نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے، نہ بیماروں پر، نہ جن کے پاس خرچ موجود نہیں۔ جب کہ اللہ رسول کے خیر اندیش ہیں، نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ ان لوگوں پر ہے کہ تمہارے پاس آئے کہ ان کو سواری دو، تو تم نے کہا میرے پاس کوئی سواری نہیں جس پر تم میں سوار کر سکوں، تو وہ لوٹ گئے، اور غم سے ان کے پاس خرچ نہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہے، اجازت طلب کرتے ہیں اس بات سے کہ خوش ہیں عورتوں کے ساتھ پیچھے رہ جانے والیوں میں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، پس وہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو تم سے عذر پیش کریں گے، ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اور ابھی اللہ رسول تمہارے عمل دیکھیں گے، پھر غائب حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا۔ جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے روبرو قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، سو ان کی طرف دھیان نہ دینا، یہ ناپاک ہیں، اور جو کام یہ کرتے ہیں ان کے بدلے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ تمہارے آگے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم خوش ہو جاؤ، لیکن اگر تم خوش ہو بھی گئے تو اللہ نافرمان لوگوں سے خوش نہیں ہوتا۔ دیہاتی لوگ سخت کافر ہیں، سخت منافق، اور اس قابل ہیں کہ جو حکم اللہ نے اپنے نبی پر وحی نازل فرمائی ہے ان سے واقف ہی نہ ہوں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے بوجھ توان سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں تکلیفوں کی خواہش رکھتے ہیں، اور انہیں پر بری مصیبتیں ہوں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور بعض دیہاتی ایسے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ رسول کا قرب اور پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ دیکھو بے شبہ ان کے لیے قربت ہے، اور اللہ ان کو عنقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بڑا مہربان بخشنے والا ہے۔ جن لوگوں نے سبقت کی پہلے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ پیروی کی، اللہ ان سے خوش، اور وہ اللہ سے خوش، اور
اس نے ان کے لیے باغات جنت تیار کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ تم ان نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، اور ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف جائیں گے۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، انہوں نے اچھے برے عمل ملا دیے۔ قریب ہے کہ اللہ ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان کے مال میں سے زکوٰۃ لے لو، اس سے تم ان کو پاک اور پاکیزہ کرتے ہو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے تسکین کا سبب ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا اور صدقات لیتا، اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور ان سے کہہ دو، عمل کیے جو اللہ رسول اس کا اور مومنوں کا تمہارے سب عملوں کو دیکھ لیں گے، اور تم غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ سب تمہیں بتائے گا۔ اور جو کچھ اور لوگ ہیں جن کے کام اللہ کے ذمے موقوف ہیں، چاہیے کہ ان کو عذاب دے یا معاف کر دے، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ تکلیف پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ اللہ رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے جگہ بنائیں، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصد تو صرف نیکی کرنا تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تم اس میں کھڑے بھی نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا کرو، اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خوف اور اس کی رضا مندی پر رکھی، وہ اچھا ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے کنارے پر رکھی ہو کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گرے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں تکلیف کا ثواب رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں اس کے عوض کہ ان کے لیے جنت۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے، قتل کرتے اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ یہ تورات، انجیل، قرآن میں سچا وعدہ جس کا پورا کرنا ضروری ہے، اور اللہ سے زیادہ کون وعدہ پورا کر سکتا ہے؟ تو جو سودا تم نے اللہ رب العالمین سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیک کاموں کا انتظام کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اور پیغمبر مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک دوزخ میں جانے والے ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگیں، گو وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کی وجہ تھی جو اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور محبت والے تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ ان کو وہ چیز نہ بتائے جس سے وہ پرہیز کریں۔ بے شک اللہ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے۔
اور اللہ ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگی بخشتا ہے، موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ نے پیغمبر پر مہربانی کی، اور مہاجرین انصار جو باوجود اس کے کہ ان کے بعد کے دل جلد پھر جانے کو تھے، مشکل کی گھڑی میں اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے رہے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ بڑا ہی مہربان شفقت کرنے والا ہے۔ اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں ان پر بھاری ہو گئی، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اہل مدینہ کو جو ان کے آس پاس کے دیہاتی رہتے ہیں، ان کو شایع نہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں، یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، پیاس، محنت، بھوک کی، وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو تکلیف دے، یہ دشمن سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہر بات پر ان کے لیے اچھے عمل لکھے جاتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور وہ خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت یا کوئی میدان طے کرتے ہیں تو سب کچھ ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے بہت بڑا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن سب نکل آئیں، تو یوں کیوں نہ کیا گیا کہ ہر امت میں، ہر جماعت میں سے چند لوگ نکل جاتے جو اللہ کی وحی سیکھتے سکھاتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ بھی نافرمانی سے ڈرے۔ اے اہل ایمان، اپنے نزدیک کے کافروں سے جنگ کرو، اور چاہیے کہ تم میں سختی معلوم کریں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق پوچھتے ہیں کہ اس وحی سے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ ہوا ہے؟ جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ ہوا، اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں مرض نفاق ہے ان کے حق میں خبث زیادہ کیا، اور وہ مرے بھی تو کافر منافق ہی مرے۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار بلا میں پھنسائے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور جب کوئی وحی نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے؟ بھلا پھر جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کچھ بھی سمجھ سے کام نہیں لے سکتے۔ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو بری لگتی ہے اور تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت محبت کرنے والے مہربان ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں تو کہہ دو کہ اللہ مجھے کفایت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔